السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس میں ہم پارہ 7 کے 19ویں رکوع کی مشق کریں گے، تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ۔ یہاں کیونکہ گول تا پر ہم نے وقف کیا ہے، تو گول تا پر جب ہم وقف کرتے ہیں تو وہ ہماری ہائے ساکنہ ہا بن جاتی ہے، اسی لیے ہم نے اس صاحبتن کو پڑھا ہے صاحبہ۔ وہیں یہاں پر کیونکہ یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے، اور یا ساکنہ سے پہلے جب زیر ہوتا ہے تو یا حروف مدہ کہلاتی ہے، اور اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں، اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا ہے بدیعس بدیعس۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ آپ یہاں دیکھیے ایک شیئن یہ ہے اور ایک شیئن یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس شیئن پر پڑھا ہے شیئن وَهُوَ، جبکہ اس شیئن پر پڑھا ہے شیئن علیم۔ یہاں میں ٹھہری ہوں اور یہاں ان پر نہیں ٹھہری، کیونکہ یہاں تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے واو آ رہا ہے، اسی لیے ہم نے یہاں پر اخفاء کیا، اس ان پر ہم نے اخفاء کیا، جبکہ اس ان کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، اسی لیے ہم نے اس ان کے نون کو صاف ظاہر کیا اور ہم آگے بڑھ گئے۔ ہم نے پڑھا شیئن علیم، یہاں ہم نے پڑھا شیئن وہوا، تو جہاں حروف اخفاء ہے وہاں ٹھہرنا ہے، اور جہاں حروف حلقی آئے وہاں نہیں ٹھہرنا، نون کو سمپل ظاہر کر کے آگے بڑھ جانا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ۔ یہاں لفظ اللہ کے لام سے پہلے کیونکہ پیش آ رہا ہے، اسی لیے ہم نے لفظ اللہ کے لام کو پر یعنی کی موٹا پڑھا ہے، پورا منہ بھر کے پڑھا ہے۔ ذالکم اللہ، ذالکم اللہ۔ یہاں حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو ہم نے اس کو 2.5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا ہے ہم نے اس کو لا الہ الا ہوا، لا الہ الا ہوا۔ اس مد کا نام ہے مد منفصل۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اس ایوں پر ٹھہراؤ کیا کیونکہ تنوین کے بعد حروف یومن میں سے واو آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم نے اخفاء بھی کیا اور غنہ بھی کیا، ٹھہرے بھی اور آواز کو ہم نے ناک میں بھی لیا، شیئن کر کے ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ قَدْ جَاءَكُم بَصَائِرُ من ربکم فمن ابصر فلنفسہ۔ اب یہاں نون ساکن کے بعد پھر حروف حلقی آ رہا ہے، اسی لیے ہم نے اس نون پر کوئی ٹھہراؤ نہیں کیا، سمپل اس نون کو ظاہر کیا اور ہم آگے بڑھے۔ فمن ابصر، فمن ابصر، ومن عمی فعلیہا۔ یا ساکنہ سے پہلے کیونکہ زبر ہے تو یا ساکنہ حروف لین کہلائے گی، اور حروف لین کو ہم نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کرتے ہیں، اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا فعلیہا، فعلیہا۔ وما انا علیکم بحفیظ۔ یہاں یا ساکنہ سے پہلے زبر تھا تو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کیا، یہاں یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے تو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کر اس کو ادا کیا، ہم نے پڑھا بحفیظ۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل، اس کو ہم 2.5 الف کے مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔
حمزہ کے بعد آئین ہے تو دھیان رکھنا ہے کہ حمزہ کی ادائیگی الگ پتہ چلنی چاہیے اور آئین کی ادائیگی بالکل الگ، واضح دونوں کو ادا کرنا ہے، ملانا نہیں ہے، مطلب کہ دونوں کی آواز کوئی مجہول نہیں ہونی چاہیے، مکس اپ نہیں ہونا چاہیے۔ تو وَأَعْرِضْ وَأَعْرِضْ اس طرح ہمیں اس کو ادا کرنا ہے، پہلے حمزہ کی آواز آئے اور پھر آئین کی ادائیگی ہو جائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ یہاں نون ساکن پر تنوین کا قاعدہ جاری ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا رہا ہے، تو اسی لیے اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئیں تو وہاں اخفا کا قاعدہ جاری ہوتا ہے، تو اسی لیے نون ساکن پر ہمارا اخفا کا قاعدہ جاری ہے۔ میم ساکن کے بعد با رہا ہے تو یہاں پر ہمارا اخفاء شفوی کا قاعدہ میم ساکن پر ہمارا جاری ہوگا، اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا علیہم بوکیل ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ ننھا والا میم ہے چھوٹا والا، اور جب چھوٹا والا میم ہوتا ہے تو اس کے بعد 100% با ہوتی ہے، اور اس میم پر ہمارا ادغام اقلاب کا قاعدہ پایا جاتا ہے، اخفا بھی ہوتا ہے اور غنہ بھی ہوتا ہے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہاں پر دیکھیے، یہاں پر میں نے وقف نہیں کیا، اگر آپ کا سانس اتنا کھنچ سکتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ آیت پر وقف کریں تو آپ آیت پر ہی وقف کریں، ورنہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرا سانس اس سے زیادہ اور نہیں کھنچ سکتا تو آپ یہاں پر بھی وقف کر سکتے ہیں۔ اور میم پر کیونکہ تشدید ہوتی ہے اور یا نون پر تشدید ہوتی ہے تو غنہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس کو پڑھا ہے ثم ثم۔ اسی طرح میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے اور میم ساکن کے بعد بائے تو ہمارا یہ اخفاء شفوی کا قاعدہ کہلاتا ہے، اسی لیے فَيُنَبِّئُهُم کے جوائنٹ پر میں نے یہاں پر اخفاء کیا ہے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا۔ جس طریقے سے اس میم پر تشدید تھی تو غنہ ہوا، یہاں پر نون پر تشدید ہے تو یہاں پر بھی ہمارا غنہ ہوگا۔ تشدید کے جو قاعدے ہیں ان میں ہم یہ چیز سمجھ چکے کہ نون یا میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ ہا الف زبر ہا، الف سے پہلے کیونکہ زبر ہے اسی لیے الف کو ہم نے حروف مدہ پڑھا اور ایک الف کے برابر کھینچ کر ہم نے اس کو پڑھا۔ یہاں وقف مطلق کی علامت ہے اس لیے ہم نے یہاں پر وقف کیا، پڑھا بیہا قل انما الآیات عند اللہ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون۔ حمزہ پر کیونکہ جزم سکون ہے اسی لیے اس کو ہم حمزہ ساکنہ کہیں گے، اور حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں ہمیشہ ہمارا جھٹکا ہوتا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا ہے یؤمنون۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ یہ سینے سے پڑھنے والی ہا ہے اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا یعمہون۔ واو ساکن سے پہلے کیونکہ پیش ہے تو ہم نے واو کو حروف مدہ پڑھا، ہا واو پیش ہو۔ اسی کے ساتھ ہمارا 7واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ملیں گے انشاءاللہ تعالی 8ویں پارے کے ساتھ نیکسٹ کلاس میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔